الحمد لله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون قال النبي صلى الله عليه وسلم من باع عيبا لم يبينه ولم يزل في مقت الله ولم نزل الملائكة تلعنه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے واجب احترام دوست بزرگوں، اللہ رب کریم کا ہم پر یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو اپنے گھر مسجد آنے کی توفیق عنایت فرمائی ہے۔ یہ اللہ کریم کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔ دعا فرمائیے جب تک ہم زندہ ہیں اللہ پاک ہم سب کو پنج وقت باجماعت نماز پڑھنے کی اور اللہ کے گھروں کو مساجد کو اللہ ہمیں آباد کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز دوستوں، گزشتہ جمعہ جس موضوع پر میں آپ سے مخاطب ہوا تھا اسی موضوع کو آج لے کر چلوں گا، ناپ تول میں کمی اور لوگوں کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی۔ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اور جس میں ہماری زندگی گزر رہی ہے، اس معاشرے کے اندر ہم کاروبار بھی کرتے ہیں، معاملات بھی کرتے ہیں، رشتہ داریاں بھی ہماری ہیں، یار دوستی بھی ہے، کھانا پینا بھی ہے، عبادات بھی ہیں، تعلق بھی ہے، تمام چیزوں کو ہم سب کو نبھانا پڑتا ہے۔ اللہ نے ہر چیز کے حدود بیان کی ہیں، حقوق بیان کی ہیں۔ حضور علیہ السلام کی زبان مبارک سے بھی قرآن مجید کے اندر بھی جگہ جگہ پر اللہ پاک بتاتا ہے کہ اس طرح کرنا ہے، اس طرح نہیں کرنا۔ جب بھی ہم کوئی کام کرتے ہیں ہر کام کے دو روح ہوتے ہیں، ایک فائدے کے، ایک نقصان کے۔ فائدے والے کام کرو گے تو زندگی اچھی گزرے گی، کام اچھا چلے گا۔ نقصان والے کام کریں گے تو لازمی بات ہے جو کام نقصان کا ہوتا ہے تو اس میں خسارہ ہوتا ہے، اور خاسرین جو ہے وہ بڑے مشکل میں ہوتے ہیں۔ اب اللہ نے ہمیں کامیاب لوگوں میں جگہ دی ہے کیونکہ ہم مسلمان ہیں، کیونکہ مومن کو اللہ نے، جب ہمیں اللہ نے ایمان سے نوازا ہے
تو ہمیں اللہ نے کامیاب لوگوں میں شمار کیا۔ اب ہمارا کام ہے کہ ہم اس راستے پر چلیں جو اللہ نے ہمارے تعین کیا۔ اب اگر ہم نہیں چلتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ نہیں ہم نے نہیں جانا، تو یاد رکھیے نقصان پھر ہمارا ہوگا، کیونکہ اللہ رب العزت نے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے صاف ستھرے الفاظ لکھے کہ اگر تم سارے مل کر عبادت کرو، سارے مل کر، جتنے بھی دنیا کی کائنات میں جتنے انسان ہیں سب مل کر میری عبادت کرو، میری بادشاہت میں اتنی زیادتی نہیں کر سکتے، میرا اقتدار برابر زیادتی نہیں کر سکتے، تم سارے مل کر نافرمان بن جاؤ تو میری بادشاہت میں اتنی سمندر کے ریت چھوٹی سی ریت اس کے رائی کے دانے کے برابر بھی تم کمی نہیں لا سکتے، میری بادشاہت برقرار ہے۔ لیکن اگر اچھے رہو گے کامیابی آپ، برے رہو گے ناکامی آپ کی۔ تو میرے عزیز دوستو، اللہ پاک نے، میں نے اس سے جو آپ سے کہا تھا ناپ توڑ میں کمی، آج کل ناپ توڑ میں کمی تو ایسا ہے جیسے ہم اس کو گناہ سمجھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کوئی گناہ ہی نہیں، تھوڑا بہت چل جاتا ہے، ہمارے کہتے ہیں تھوڑا بہت کدھر چلتا ہے، تھوڑا بہت، یہ تھوڑا بہت سے تو پھر کرتے 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 پھر بہت بن جاتا ہے، اور اس بہت سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے لیے جہنم کا ایندھن تیار ہو جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں مثال کے طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں حدیث پڑھی ہے، من باع عیبا لم یبین ولم یزل فی مقت اللہ ولم نزل الملائکۃ تدعوہ، کہ اگر آپ ایک چیز بیچتے ہیں، عیب دار چیز بیچتے ہیں، عیب دار چیز، مثال کے طور پر چیزوں میں عیب ہوتا ہے، آپ ایک عیب دار چیز بیچ رہے ہیں جس کے اندر عیب ہے اور بتاتے نہیں، لم یبین ہو، بیان نہیں کرتے ہیں، پر آپ نے ایک چیز لائی، آپ کو پتا ہے یہ عیب دار ہے، خراب ہے، اور ایک بندے کو آپ بیچ رہے ہیں اور بیان بھی نہیں کر رہے ہیں، فرمایا وَلَمْ يَزَلْ فِي مَقْتِ اللَّهِ، یہ شخص مستقل اللہ کے غضب میں، مستقل، کوئی نہیں مثال کے طور پر کہ ایک وقت ابھی چھوٹ جائے گا تو نہیں، اس نے چیز بیچی، وہ آدمی چلا گیا، اور آگے کیا فرمایا وَلَمْ نَزَلَ الْمَلَائِكَةُ تَلْعَنُهُ، اور مسلسل فرشتوں کی لعنت میں رہتا مسلسل۔ اب چیز بیچ رہے ہیں، ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ کوئی سیلز مین ہوتا ہے، ہماری دکانوں میں سیلز مین ہوتا ہے، مالک نے رکھا ہوتا ہے، تو چیز کی تعریف بیان کرتا ہے، جی یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، اونچا ہے، نیچے ہے، بائیں ہے، دائیں ہے، تو کہتا ہے چیز بیچ دیتا ہے۔ اب آگے چیز بیچ دی، جو اچھا سیلز مین اس کو ہم کہتے ہیں کہ جو اچھی بری چیز کو بیچ دیتا ہے، کہتے ہیں یار یہ بہت قابل آدمی ہے، یہ کیا ہے، بہت قابل ہے یہ۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، جس کے مسائل کے ہم اور آپ مقلد ہیں، مسائل ہم مقلد ان کے مسئلوں کو ہم لیتے ہیں، ان کا کاروبار کپڑے کا تھا، بہت بڑے تاجر کے کپڑے کے، کاروبار کرنا کوئی شریعت کے اندر قرآن اور حدیث کے روح سے حرام نہیں ہے، کرنا ضروری ہے، کاروبار کرنا چاہیے، مجھے بھی کرنا چاہیے، آپ کو بھی کرنا چاہیے، ایک جگہ پر بیٹھ کر زندگی گزارنا یہ الگ بات ہے۔ رہبانیت ہمارے اسلام کے اندر حرام ہے کہ کونے میں بیٹھ جاؤ اللہ اللہ کرتے رہو باقی دیکھا جائے، نہیں، آپ دنیا میں جائیں، لوگوں سے ملیں، تعلقات کو نبھائیں، آپ زندگی گزاریں، آپ کو اندازہ ہوگا غریب کیسے زندگی گزارتا ہے، مالدار کیسے گزارتا ہے، مریض کیسے گزارتا ہے، ڈاکٹر کیسے گزارتا ہے، مولوی کیسے گزارتا ہے، آپ کو اندازہ ہوگا۔ یہ اس سے ہوتا ہے کہ آپ معاشرے میں جائیں گے، معاشرے میں آپ جان بوجھ سے نکل نہیں پا رہے ہیں، تو یہ بھی صحیح شریعت کہتا ہے آپ یہ کریں۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ان کی کپڑے کا کاروبار تھا، ایک تان آیا کپڑے کا جس میں عیب تھا، انہوں نے کہا اس کو سائڈ پر رکھ دو، اور جس کو بیچو اس کو بتا دیا کرو کہ اس کے اندر یہ عیب ہے، جس کو بیچنا ہے آپ نے بتا دینا ہے اس میں عیب ہے، عیب۔ اب کچھ دنوں بعد پوچھو وہ تان کہاں ہے، سیلمین نے بتایا ہم نے تو بیچ دیا، کہا عیب بتایا، کہتا نہیں، جاؤ ڈھونڈو اس کو۔ اب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ چل پڑے، سیلمین بھی چل پڑے، اب ڈھونڈتے 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 آخر وہ شخص مل گیا، کہ وہ شخص ملا، اس سے کبھی ہم نے آپ کو یہ تان بیچا ہے اس میں عیب تھا، اب آپ کو اس عیب کے ساتھ پسند ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو بہتر یہ کہ ہمیں واپس کر دو، اپنی رقم آپ لے۔ یہ ہے کاروبار، مسلمان کا شیوا یہ ہے، یہ مسلمان کا شیوا، یہ کام مسلمان ہوتا ہے۔
یہ کام ہمیں کرنا چاہیے، لیکن نہیں، ہم نے آج یہ کام چھوڑ دیا ہے اور ہم پہ مجلس لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ یہ فلاں معیشت تباہ ہو رہی ہے، ڈکیتیاں بڑھ رہی ہیں، فلاں چل رہا ہے، فلاں چل رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. یہ ہم نہیں سنتے. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. یہ آج جتنی مصیبتیں پریشانی ہمارے ہاتھوں سے بنائی تھی، یہ ہم خود لے کر آتے ہیں اپنے پاس. اگر ہم یہ کرتے کہ کاروبار کرتے، اچھی چیز بیچ رہے ہیں اور عیب آگے بتاتے کہ اس میں عیب ہے، کوئی نہ لو، اگر لینا چاہتے ہو کے ساتھ آپ کی مرضی ہے، لیکن پھر ہماری زبان پر ایک بہانہ ہوتا ہے، پھر ہم تو بھائی مال لاتے ہیں، دودھ فروش سے وہاں سے لے کر آتے ہیں، بیچتے ہیں اور ہم آگے بیچ دیتے ہیں. اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ آپ کا قصور یہ ہے کہ جب آپ بیچو تو اس کو بتا دو یہ چیز اصلی ہے کہ نقلی ہے، بتا دیا کرو صاف ستھرے الفاظ میں. آپ کو حضور علیہ السلام نے اپنی حدیث مبارکہ میں بتا دیا یہ چیز آپ نے بیچنی ہے، وضاحت کرنا آپ کا کام ہے، لینا بائے کا کام ہے. لے لیا تو اچھی بات ہے، نہیں لیا تو بھی آپ کا مسئلہ. اب یہ مسئلہ ہمارا ہے. اور پھر یہ نہیں کہ مثال کے طور پر آج ہر چیز کے لیے تنظیم بنی ہوئی ہے، ہر چیز کے لیے آپ کو تنظیم مہیا ہے. بھائی مہنگائی کی تنظیم ہے، جلسے جلوسے ہوتے ہیں، ریلیاں نکالی جاتی ہیں، فلاں ہو گیا، ڈھمکانا ہو گیا، لیکن ہمارے اس معاشرے کے اندر اس گناہ کو روکنے کے لیے کوئی تنظیم نہیں. اور جو حکومت نے بنائی ہے ادارہ، وہ ادارہ بھی آ کر آپ سے 200 300 2000 روپے لے کر رشوت دے کے چلے جاتا ہے. یہ خوب لگے آپ کا کام کیا ہے؟ یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ قوم شعیب پر عذاب آئے، کیوں آیا؟ اسی وجہ سے آیا کہ یتیموں کا مال کھانا، ناپ طور میں کمی کرنا. آج کل ہمارے ہاں حقوق کی ادائیگی بھی نہیں ہے. میرے عزیز دوستوں، پہلی بات یہ ہے کہ ناپ طور میں کمی. حضور علیہ السلام نے، قرآن نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ یہ دھوکہ ہے. من غش، کہتا حدیث میں آتا حضور علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ من غش فلیس منا. یہ حدیث کیسے حضور علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلی؟ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام بازار تشریف لے کر آتے ہیں، جیسے ان کا ایک معمول تھا بازار میں آنا. بازار میں آئے، دیکھا مال پڑا ہوا ہے بازار میں، گندم ہے، کھجور ہے، سارا مال پڑا ہوا ہے. ایک جگہ دیکھا گندم پڑا ہوا ہے، اوپر بڑا اچھا گندم ہے، بڑا ڈھیر لگا ہوا ہے. حضور علیہ السلام نے ہاتھ ڈالا اندر، ہاتھ ڈالا، نیچے سے گندم اچھالا، پھر اچھالا، پھر اچھالا، تو اندر سے گیلا گندم باہر آیا. گیلا گندم. کہا یہ کیا ہے؟ کیا رسول بارش ہوئی تھی، گندم گیلا ہو چکا تھا، گندم گیلا ہو چکا تھا، میں نے گیلے گندم کو اندر کر دیا، سوکھے گندم کو میں اوپر لے کر آ گیا تاکہ مال پہ بھی. من غش فلیس منا، فرمایا جو دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. جو دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. آج ہمارے معاشرے کے اندر ان چیزوں کا رواج ہے. جو سب سے زیادہ دھوکہ دے کر کہتے بڑا قابل آدمی ہے، یہ آدمی قابل ہے، یہ آدمی بالکل یہ سمجھدار ہے. لیکن جو آدمی سچا ہوتا ہے، کرا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں بھائی یہ چیزیں اگر آپ نے لینی تو لے جاؤ، ہم آپ کو اس طرح نہیں دے سکتے. تو لوگ اس کو کہتے ہیں یہ بیوقوف ہے، کاروبار نہیں کرنا چاہتا. اگر کسی والد کا بیٹا ایسا ہو تو کہتے ہیں یہ کاروبار نہیں کرنا چاہتا، دکان کو تباہ کرنا چاہتا ہے. یہ دکان کی تباہی نہیں، یہ آپ کی کامیابی ہے. یاد رکھیے، یاد رکھیے، یہ آپ کی کامیابی ہے. اگر آپ کی اولاد ناپ توڑ میں کمی نہیں چاہتی، آپ کی اولاد ایماندار ہے، آپ یاد رکھیے حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ایماندار تاجر جو ہے قیامت کے دن انبیاء کے صف میں کھڑا ہوگا. ایماندار تاجر انبیاء کے صف میں کھڑا ہوگا. کیوں؟ پتا ہے؟ کیونکہ وہ ایمانداری چاہتا ہے. آج کل ہم کہتے ہیں نا کہ بھئی یہ کون روکے گا؟ وَاتَّقُوا، یاد قرآن مجید کی اس آیت کو اپنے دماغ میں رکھیں. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً. ڈرو اس عذاب سے. کس عذاب سے؟ ڈرو اس عذاب سے جب اللہ کا عذاب پکڑے گا ظالموں کو، لیکن ان کو بھی جو ان کو روکتے نہیں. ڈرو اس عذاب. یاد رکھیے، آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں بیٹھ جاؤں گا. میں نہیں بابا، شریعت یہ ہے کہ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً. آپ کے سامنے ایک کوئی بھی شخص گناہ کرتا ہے یا دھوکہ نہیں کرتا ہے، آپ بتائیں کہ یہ دھوکہ کر رہا ہے، اس سے دور ہو، آپ کے ساتھ غلط کر رہا ہے. من غش فلیس منا، دھوکہ اسلام میں نہیں کرو، اس سے دور ہو جاؤ. لیکن پھر بھی کر رہا ہے. یاد رکھیے، اس سے صرف مال بڑھتا ہے، آپ کا مال بڑھے گا، پیسہ بڑھے گا.
لیکن جہنم کا آگ بھی بڑھا. اور آج یاد ہے کیوں کرتے ہیں؟ پتہ ہے یہ کیوں کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں عربی میں انہ الموت یا عباد اللہ، کہ بے شک موت، اے بندو سنو موت کیا ہے، یا عباد اللہ الذی لا یعرف کبیر، موت وہ ہے جو نہیں پہچانتا بڑے کو، ولا صغیر نہ چھوٹے کو، ولا ذکر اور نہ پہچانتا ہے مذکر کو مرد کو، ولا انثى نہ پہچانتا ہے عورت کو، ولا وزیر ولا عالم ولا طبیب نہ عالم کو پہچانتا ہے نہ چھوٹے کو پہچانتا. جب آ جاتی ہے انسان کو اٹھا کر لے جاتا ہے، پتہ بھی نہیں ہوتا کہاں ہوتا ہے. آج اس معاشرے میں ہم رہتے ہیں نا، بے چار سمجھتے ہیں ہم موت کو بھول چکے ہیں تو ہمیں دنیاوی فائدہ نظر آتا ہے. تو کہتے ہیں حضور عیسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ روایت بیان کی کہ جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اللہ اس کے مال کے حفاظت فرشتوں سے کرواتے ہیں. کس سے کرواتے ہیں؟ فرشتوں. ہم کہتے ہیں زکوٰۃ سے مال نکالیں گے تو نقصان ہو جائے گا، حالانکہ ایسا نہیں ہے. حضور عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم اگر اپنے مالوں سے زکوٰۃ نکالو گے، اللہ فرشتوں سے تمہارے مالوں کی حفاظت کروائے گا. ایک عیسائی نے بات سنی، ایک عیسائی تھا، اس نے سن لی بات، اس نے سن لی، وہ زکوٰۃ دینا اس نے شروع کر دیا. وہ زکوٰۃ دیتا تھا، اب عیسائی ہے اس کو زکوٰۃ دینے کا، لیکن پھر بھی دیتا، زکوٰۃ دینا شروع کر دیا، زکوٰۃ دے رہا ہے. کیا ہوا کہ ایک مرتبہ قافلہ کہیں گیا تھا وہ تجارت کے لیے، اب تجارت سے واپس بھی آ رہا ہے تو قافلہ لٹ گیا. قافلہ لٹ گیا، اس کو خبر آئی کہ بھائی وہ قافلہ لٹ گیا ہے تو بڑا پریشان ہوا، ناراض ہوا اور غصے سے آیا. غصہ ہے کہ یہ کون سے، میں تو زکوٰۃ دیتا تھا. حضور عیسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک سے بات نکلی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جو زکوٰۃ دیتا ہے اس کے مال کی حفاظت اللہ فرشتوں سے کرواتا ہے، تو پھر کیوں میرا مال لوٹا ہے؟ اب یہ باتیں کر رہا ہے، یہ لگا ہوا ہے، غصے میں اٹھا، اب چل پڑا. جیسی چل پڑا پیچھے سے آواز ہے کہ رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ. کہاں جا رہے ہو؟ کہتے ہیں میں حضور عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جا رہا ہوں. کہا کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کہا تھا جو شخص زکوٰۃ دیتا ہے اللہ فرشتوں سے اس کے مال کی حفاظت کرواتا ہے. میں جا کے پوچھنا چاہتا ہوں ان سے کہ آپ نے تو یہ کہا تھا تو پھر میرا مال کیوں لٹ گیا؟ کہا مال سب کا لٹ گیا لیکن تیرا نہیں لٹا. کہا کیوں؟ کہا جب قافلہ نکلتا تھا تیرے اونٹ بھی زخم ہو چکی تھی، وہ اس جگہ پر بیٹھ چکا تھا. جب قافلہ نکل گیا کچھ دیر بعد میرا اونٹ کھڑا ہوا، سارے قافلے نکل چکا تھا اور تیرا اونٹ بعد میں نکلا. قافلہ لٹ گیا، تیرا مال صحیح سارے واپس آ. اب وہ دوڑ پڑا، دربار نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دوڑ پڑا، دوڑ کے آ رہا ہے. لوگ دیکھ رہے ہیں کیا مسئلہ ہے، وہ دوڑ کے آ رہا ہے. اب دوڑ کے جب آئے حضور عیسیٰ علیہ السلام کیا فرمایا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سچ کہا تھا جو زکوٰۃ دیتا ہے اللہ فرشتوں سے اس کے مال کی حفاظت کرتا ہے. میرے مال کی حفاظت فرشتوں نے حقیقت میں کہہ دی ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. مسلمان دیکھو میرے بھائی، آج چند نفع کے چند ٹکوں کے لیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ چند ٹکوں کے لیے کسی کا حق ادا نہیں کرتے، کوتاہی کرتے ہیں. مزدور مالک کے حق کو ادا نہیں کرتا اور مالک جو ہے مزدور کا حق ادا نہیں کرتا. دونوں آپس میں دوگلے ہیں، دونوں آپس میں دوگلے ہیں. ہم نے کسی کمپنی کے ساتھ، کسی ادارے کے ساتھ 8 گھنٹے کا ایگریمنٹ کیا. ہم 8 گھنٹے آپ کے فیکٹری میں کام کریں گے، دکان میں کام کریں گے، سب کچھ کریں گے. 8 گھنٹے کام کرنا ہے ہم نے. اب 8 گھنٹے میں یہ ہے کہ ہم گھنٹہ وہاں پر کیا کرتے ہیں؟ ٹلا مار دیتے ہیں، نکل جاتے ہیں. ہم نکل گئے جی ہاں 1 گھنٹہ بغیر پوچھے تنخواہ پوری لے رہے ہیں. تنخواہ یاد رکھیے، جو آپ کام میں کوتاہی کریں گے اس کی تنخواہ آپ لیں گے، یہ تنخواہ حرام ہے. ہمارے ہاں یہ اب روز بن گیا ہے کہ بہت اچھا آدمی ہے بس نکل جاتے ہیں. ہاتھی لگا کہ لبیک نکل گئے. پریزیڈنٹ میں نے ہاتھی لگا نکل گیا. یہ غلط ہے. یاد رکھیے میں نے آپ سے کہا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً. خصوصاً آپ اپنے گھروں میں جانچیے، ہمارے گھر جہاں پر ہماری بیویاں ہیں، ہم ان کے ساتھ بھی ان کا حق بھی ادا نہیں کرتے. بتائے تو ہم کہتے ہیں ہمارا حق دو، ہمارا حق دو. جی ہمارا، مرد سارے کہتے ہیں ہمارا حق دو، ہمارا سارا حق ہمارا دو. یہ مہر ہے، مہر آپ نے دیکھا ہوگا، مہر میں ہم لکھتے ہیں نکاح فارم میں یہ مؤجل ہے کہ معجل ہے. اب مؤجل یعنی حمزہ کے ساتھ یہ کیا ہے؟ مؤجل. اس کو کہتے ہیں بعد میں دینا. معجل عین کے ساتھ جلدی ادا کرنا. اب ان سے ہم کہتے ہیں کہ بھائی کب دو گے؟ ہم پوچھتے ہیں بھائی کب دو گے؟ کہتے دے دیں گے. بھائی کب دو گے؟ مثال کے طور پر کب دیں گے؟ بھائی دے دیں گے. اب
قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ صدقات ان نحلہ، مہر واجب ہے، یہ ان کا حق ہے، ان کو دینا پڑے گا۔ اب شوہر انتقال کے قریب ہو جاتا ہے، بیوی سے کہتا ہے بیوی مجھے معاف کر دے، کہا کیا؟ مہر معاف کر دے۔ حضرت کیا کر رہے ہیں؟ پوری زندگی بیوی کو لوٹا، سب کچھ کیا، آخر میں جی بیوی مجھے معاف کر دیجیے، یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ اس موضوع میں نساء علیہ السلام کہتا ہے میں تمہیں وصیت کو قبول کرنا چاہتا ہوں کہ عورت کے بارے میں اس وصیت کو قبول کرو۔ ما خیر النساء، بہترین مرد وہ ہے جو اپنے بیوی کے حق کو ادا کرتا ہے، بہترین مرد وہ ہے۔ یہ کوئی مطلب نہیں ہے کہ انسان یہ کہے کہ میں بیوی کو رگڑ کے رکھوں گا، یہ کروں گا، سارے کام بھی کروں گا، اس کو کروا دوں گا، دھوبی کا کام بھی کرواؤ اور ماسی کا کام بھی کرواؤ، اپنا کام بھی کرواؤ، سارے کام، اس کا حق کا ٹائم آ جائے تو میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میں تو خالی ہاتھ ہوں۔ میں اس وقت آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اگر میں بیان عورتوں میں کروں گا تو آپ کے حقوق بیان کروں گا، یاد رکھیے۔ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ یاد رکھیے، حقوق کے اندر کوتاہی کرنا یہ بھی ناپ تول میں کمی ہے۔ حقوق کے اندر والدین کے حقوق ادا کر دیں گے، ہم والدین کے حقوق کون سے ادا کر رہے ہیں؟ بیچارے والدین کو اٹھا کر کے کسی بالکل اور ہوم میں چھوڑ کے آ جاتے ہیں، اور ہوم میں چھوڑ کے آپ بوڑھے ہو چکے ہیں، ابا بوڑھے ہو چکے ہیں، ابا کی زبان لڑکھڑا رہی ہے، ابا صحیح بول نہیں سکتے ہیں۔ ارے ابا صحیح نہیں بول سکتے ہیں، لیکن یہ وہی ابا ہے جس نے تمہیں ہاتھ سے پکڑ کے چلنا سکھایا، یہ وہی ابا ہے جسے تمہیں کندھے پر چڑھا کے تمہیں چلایا، یہ وہی ابا ہے جس نے تمہیں اسکول کا راستہ دکھایا، یہ وہی ابا ہے جس نے تمہیں مسجد دکھائی، یہ وہی ابا ہے جس نے تمہارے دن رات ایک کیے تمہیں اچھے کپڑے پہنائے، یہ وہی ابا ہے جس نے تمہارے دن رات کو اٹھ کر اللہ کے سامنے روتا رہا، یہ وہی ابا ہے جو لوگوں کے سامنے جا کے تمہارے لیے منتیں کرتا کہ میرے بچے کو آگے نوکری دے دو، یہ وہی ابا ہے جس نے لوگوں سے کہا کہ مجھے چھوٹا کاروبار کھول کے دے دو۔ آج وہی ابے کے منہ میں دانت نہیں ہے، بیچارہ ضعیف ہو چکا ہے، تو اسے کہتا ابا آپ کی سمجھ میں نہیں آتا۔ ارے کیا تمہاری سمجھ میں نہیں آتا؟ اس کی سمجھ میں آتا ہے لیکن تیری سمجھ میں نہیں آتا کہ تیرا ابا کیا کہنا چاہتا ہے۔ وہ کہتا نا حضور عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا جس نے کہا تھا کہ میرا والد میرا مال کھا لیتا ہے، سارا مال مجھ سے لے لیتا ہے، شکایت کی۔ حضور عیسیٰ علیہ السلام نے کہا جاؤ اس کو بلاؤ۔ کہاں بلانے جب صحابی گیا، دروازہ کھٹکھایا، بوڑھا باہر آیا، کہا آپ کو حضور عیسیٰ علیہ السلام نے بلایا ہے۔ کہا کیوں بلایا ہے؟ کہا آپ کا بیٹا آپ کی شکایت لے کر آیا ہے، آپ کا بیٹا آپ کی شکایت لے کر آیا ہے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، چل پڑا۔ جب چل پڑا، رستے میں چل رہا ہے، دل دل میں باتیں بھی کر رہا ہے، دل دل میں اشعار پڑھ رہا ہے۔ یہ عربی اشعار بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، ایک تو ہماری اردو کی شاعری ہے، ایک عربی شاعری ہے۔ جب عربی شاعری ہے نا یہ بڑی خوبصورت ہوتی ہے، جب یہ قافیے کے ساتھ ملا کے پڑھتے ہیں بڑا مزہ آتا ہے۔ تو اب وہ شاعری کر رہا ہے، شاعری کرتے کرتے جا رہا ہے، راستے میں پڑھا وہ آگے پر جانا ہے۔ حضور علیہ السلام کے پاس جبرائیل علیہ السلام وہ آ گئے، انہوں نے کہا اچانک جبرائیل کہا کیسے؟ کہا آپ کے پاس اس لڑکے کا والد آ رہا ہے، یہ راستے میں آ رہا ہے، دل میں کچھ اشعار پڑھ رہا ہے اور اللہ کو وہ اشعار بڑے پسند آئے، جیسے یہ آ جائے اس سے کہنا کہ وہ اشعار آپ کو سنا۔ کہا جیسے وہ والد داخل ہوا، آیا، جیسے داخل ہوا، جیسے اندر آیا، اندر داخل ہوا، حضور علیہ السلام کھڑے ہو گئے استقبال کے لیے، گلے میں کھڑے ہو جاؤ، کہا باقی باتیں بعد میں کریں گے، یہ بتاؤ جب تم رستے میں آ رہے تھے اور تم کچھ اشعار دل میں پڑھ رہے تھے، وہ اشعار سنو، وہ اشعار ذرا مجھے سناؤ۔ کہا آپ کو کیسے پتہ ہے؟ کہا تم پڑھنے زمین پر تھے، سن آسمانوں پر اللہ سنتا، اور اللہ نے جبرائیل کو بھیجا ہے کہ یہ اشعار تمہیں سنو۔ اب وہ باپ کے اشعار میں آپ کو سناؤں تو خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں انسان کا دل ریزہ ریزہ ہو جائے کہ باپ بیٹے سے کیا فریاد کرتا ہے۔ جب باپ بیٹے سے فریاد کرتا ہے نا، خدا کی قسم کا کہتا ہوں ہمارا تو ہے نہیں، جس کے ہیں میں ان سے درخواست کرتا ہوں خدا را ان بوڑھوں کی قدر کرو، ان کو خیروں کے حوالے مت کرو، ان کو نوکروں کے حوالے مت کرو، ان کو مزدوروں کے حوالے مت کرو، یہ تیرا باپ ہے، اس کی خدمت خود کر، کچھ نہیں کرے گا تیرا، کچھ نہیں ہے اس کا پیشاب تیرے کپڑے پر لگا، کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے اس کا لعاب تیرے کپڑے پر لگا، کچھ بھی نہیں۔ باپ اشعار پڑھ رہا ہے، ارے وہ بیٹے یا بنیا، جب تو صغیر تھا، چھوٹا تھا، جب تو پیدا ہوا تیرے پیدائش کو میں کیسا بنا اٹھا تھا، میں کہتا ہوں اس والدین سے دنیا کے اندر بڑی نعمت نہیں ہے، حقیقت آپ کو بتاتا ہوں،
جس کی ہے وہ عزت کرے، نہیں ہے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگے۔ سچ کہہ رہا ہوں آپ کو، ابتدا ہمارے گھروں سے ہو رہی ہے، ابتدا ہم حقوق کی کوتاہی اپنے گھروں سے کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، ہم نے اس معاشرے کو خود اپنے لیے اپنے ہاتھوں سے جہنم اس لیے بنایا ہے کہ ہم خود یہ گناہ کرتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں، اس کے لیے ہمیں کچھ کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے یہ ناپ توڑ میں کمی، حقوق کی ادائیگی، بہنوں کو دیکھیں، ہماری بہنیں ہوتی ہیں وہ ہمارے گھروں میں آتی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر جب بیٹی آیا کرتی تھی، کہتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فوراً اٹھتے تھے، اپنا چادر بچھاتے تھے، آ فاطمہ ادھر بیٹھ جا، آ رقیہ ادھر بیٹھ جا، آ کلثوم ادھر بیٹھ جا، آ زینب ادھر بیٹھ جا۔ آج جب ہمارے پاس آتی ہے تو ہم کہتے ہیں، ہم فرعون بن جاتے ہیں کہ اس لیے آئیے، ہم سے کیا لینا دینا اس کا۔ میرے عزیز دوستو، اللہ نے ہم پر بہت بڑا کرم کیا ہے کہ ہمارے لیے تو اللہ نے ساری چیزیں کھول کر بیان کر دی ہے۔ ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، نمازوں کے اندر کوتاہی کیا ہے؟ نماز صحیح طریقے سے ادا کریں۔ آپ پڑھتے ہیں نماز، سارے پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ پڑھتے ہیں نا بھائی کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ پڑھتے ہیں نا بھائی؟ آپ کو کی آواز نہیں آ رہی بھائی؟ پڑھتے ہو نا بھائی؟ اب جب پڑھتے ہو تو صحیح طریقے سے پڑھو، جس طرح نماز پڑھنے کا حق ہے، جس طرح نماز پڑھنے کا حق ہے، کیونکہ یہ اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے ہوتی ہے۔ ایسے تو نہیں ہوتی نا بھائی، نماز آپ پڑھنے آتے ہیں تو توجہ سے اس کے فرائض کی ادائیگی، شرائط کی ادائیگی صحیح طریقے سے پڑھیں۔ کوئی صحیح طریقے سے کوشش کرے کہ نماز ایسی پڑھے کہ آپ کی نماز سے آپ کا تعلق اللہ سے جڑے۔ کس سے جڑے؟ جس کا تعلق اللہ سے جڑ جاتا ہے وہ پھر کسی چیزوں میں وہ کہتا ہے بھائی ٹھیک ہے بھائی صحیح ہے، کاروبار اور نفع ہے نقصان وہ اللہ دینے والا ہے۔ قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ۔ اللہ جو چاہے گا نفع دے گا، اللہ چاہے گا نقصان دے دے گا، وہ اللہ کا کام ہے۔ بس کاروبار کرتا جاتا ہے، چلتا جاتا ہے۔ ایک دن ایسا ہے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کاروبار کرتے تھے، اللہ پر چھوڑ دو، نفع آ رہا ہے نقصان آ رہا ہے، تین پیسے کا ٹھیک ہے دے دو، کتنا نفع آ رہا ہے 1 روپیہ دے دو، 2 روپیہ کا دے دو، 3 روپیہ دے دو، سب کچھ دے رہے ہیں، نکال کر کے دے رہے ہیں، دے رہے ہیں، دے رہے ہیں۔ دنیا سے زیادہ انتقال ہو گیا، وسیلے کا اتنا مال جوڑا، اتنا مال جوڑا، آج کل ہمارے بڑے کاروباری کے پاس اتنا مال نہیں، کسی کا حق نہیں تھا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر ہم حقوق کانے میں ماہر ہیں، حقوق دینے میں ماہر نہیں ہیں۔ حقوق کانے میں ماہر، دینے میں ماہر نہیں۔ بھائی دینے میں ماہر بن جاؤ۔ لوگ کہیں کہ فلاں آج جو نا باطل ہم سے آگے، پتہ کیوں؟ وہ نا قرآن کہہ رہا ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ باطل مٹنے کے لیے آیا اور آج وہ ہم سے آگے چلے، پتہ کیوں؟ انہوں نے ہمارے کاموں کو پکڑ لیا، ہمارے کاموں کو پکڑ لیا۔ اور مجھے ایک دوست نے بتایا کہ میں ایک گاڑی خریدا لندن میں، ایک انگریز سے میں اس کے پاس پہنچا، صبح 10 بجے میں نے ٹائم دیا ہوا تھا، میں 10 بجے اس کے پاس گیا، وہ گاڑی کے پاس کھڑا ہوا ہے، بونٹ کھلا ہوا ہے۔ میں نے کہا بھائی بونٹ خیریت؟ آپ کہتا ہے پہلے یہ دیکھو، یہ انجن ہے، اس کے اندر یہ چیز خراب ہے، یہ نیچے ٹائر ہے، ٹائر کے ساتھ یہ چیز خراب ہے، یہ فلاں جگہ یہ خراب ہے، وہ سارے عیوبات بیان کرتے ہیں۔ یہ گاڑی اب خریدنی ہے کہ نہیں خریدنی، آپ کا مسئلہ ہے۔ اور ہم جب خریدتے ہیں تو ہم بات میل والے کو بناتے ہیں کہ مشین لے کر آ جاؤ، ہم نے گاڑی چیک کرنی ہے، کون خرید رہا ہے؟ مسلمان سے خریدنا، یہ ہمارا ہے۔ وہ خود بتا رہا ہے اور ہم مشین لے کر آئے چیک کرنے کہ گاڑی صحیح ہے غلط ہے۔ بتاؤ کتنا بڑا فرق ہے۔ کام ہمیں کرنا چاہیے تو وہ کر رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں، اللہ رب العزت نے کتنی پیاری زندگی عطا فرمائی، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس ایمان ہے، اور ایمان سے بڑی دولت اس پوری کائنات میں۔ یہ بات تو حق اور سچ ہے بھائی نا، یہ حق اور سچ ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں، کوشش یہ کریں اپنی زندگیوں سے ان چیزوں کو ہٹائیں جس کی وجہ سے ہم آگے جانے سے رکتے ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔